بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، یہ جو سامنے آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ایک فیمیل سبسکرائبر ہے، ان کا ہاتھ ہے۔ آج ان کے ہاتھ کا ایک مختصر سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک مخروطی ہاتھ ہے۔ اس مخروطی ہاتھ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل چینل پر میں پہلے دے چکا ہوں، صرف اس ہاتھ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عمومی طور پر نرم طبیعت اور رحم دل ہوتے ہیں۔ ان کی رنجشیں بھی وقتی ہوتی ہیں، ان کا غصہ بھی وقتی ہوتا ہے، اور عمومی طور پر یہ جو حساس خواتین ہوتی ہیں ان کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں ان کے ذرا دماغی لکیر کی طرف۔ یہ ہے ان کی دماغی لکیر، اور یہ زندگی کی لکیر سے نکل رہی ہے۔ مختصر عرض کروں گا کہ دماغی لکیر اگر زندگی کی لکیر سے نکلے تو ایسے لوگ طبعاً بہت حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو جلد محسوس کر جاتے ہیں، اور دوسرے کی اوف بھی کی ہوئی انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ خیر، ایک خاص چیز جو میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ ان کی یہ دماغی لکیر جو ہے وہ دو شاخہ ہے۔ ان کے بائیں ہاتھ پر دماغی لکیر دو شاخہ ہے، لیکن جب میں نے ان کا دایاں ہاتھ دیکھا تو ان پر دماغی لکیر جو ہے وہ ایک شاخ پر ہے۔ تو اگر بائیں ہاتھ پہ ان کی یہ دو شاخہ جو دماغی لکیر ہے وہ ان کی اعلیٰ دماغی قوتوں کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کے ذہن میں ایک توازن ہے، یا یوں کہہ لیں توازن تھا۔ اب دائیں ہاتھ میں چونکہ ایک ہی لائن ہے، یعنی سنگل لائن پائی جاتی ہے ان کے دائیں ہاتھ میں، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دماغی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے علاوہ اگر ان کے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں پر دونوں پرنٹس کو میں نے ذرا غور سے دیکھا ہے، یہاں میں آپ کو صرف شو کرتا ہوں کہ ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ ہتھیلی کے وسط سے نکل رہی ہے، یعنی درمیان سے نکل رہی ہے۔ تو ایسے لوگ یا ایسے اشخاص جو ہوتے ہیں، ان کو اوائل عمر میں یعنی شروع سے ہی چھوٹی عمر سے مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ انہیں کافی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اچانک مقدر ان کا پلٹتا ہے اور ان کے حالات تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری سبسکرائبر تھوڑی سی پریشان تھی، لیکن ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ چونکہ آپ کی لائن وسط سے نکل رہی ہے، قسمت کی لائن، اور وہ جو ہے دونوں انگلیوں کے درمیان تک پہنچ رہی ہے، جا رہی ہے، تو انشاءاللہ ان کے حالات جو ہیں وہ بہت جلد تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ عمومی طور پر 32 سے 35 کے راؤنڈ اباؤٹ شو ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں، یہ 30 سے 35 سمجھ لیں، اس کے دوران ان کے حالات جو ہیں وہ اچانک تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی عمر کی لکیر دیکھی جائے تو یہ ہوتی ہے عمر کی لکیر۔ تو عمر کی لکیر جو ہے وہ ابتدائی طور پہ اس حد تک جو ہے وہ کچھ زنجیر دار سی ہے، جو ان کی ناقص صحت کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں تک دیکھیں تو ہلکی ہلکی سی زنجیریں سی پائی جاتی ہیں اس میں، جو ان کی ناقص یا خراب صحت کی علامت ہے، اور جو یقینی طور پر کسی بیماری کو شو کرتی ہیں، جو ابتدائی طور پہ یا شروع سے ان کی کوئی پرابلم یا کوئی بیماری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ان کی دوہری لکیر پائی جاتی ہے، زندگی کی لائن، یہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ دوہری لکیر پائی جاتی ہے۔ عمومی طور پر یہ دوہری لکیر جو ہے یہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یعنی اگر ان میں بیماری کا کوئی مسئلہ ہے تو ان میں کافی ریزسٹنس پاور پائی جاتی ہے ایسے لوگوں میں۔ ویسے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ بعض عورتوں کے ہاتھ میں دوسری بیوی ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔
یہ بیسیکلی قوت مدافعت کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے ایک زندگی کی شاخ جو ہے وہ کمر کے ابھار کی طرف آ رہی ہے، کمر کے ابھار کی طرف ایک لائن ان کے ہاتھ سے آ رہی ہے، جو اس بات کو شو کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں زندگی میں کوئی لمبا سفر پیش آئے، بلکہ یقیناً انہیں کوئی لمبا سفر پیش آئے گا، اللہ کرے وہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو۔ تو یہ جو ہے ان کے اثرات کو ظاہر کرتی۔ اس کے علاوہ جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو ان کے ہاتھ پہ بے تکے سی لائنیں اور بہت ساری لائنز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ پائی جاتی ہیں۔ یہ عمومی طور پر ہاتھ پر بے تکی لائنوں کا جال سا بچھا ہونا مکمل طور پر کسی اعصابی اثرات کی یعنی بیرونی اثرات کی نشاندہی ہوتی ہے، جو شاید ان پر کافی عرصے سے یہ علامت جو ہے یا کافی عرصے سے شو ہو رہی ہے کہ ان پہ کوئی اعصاب وغیرہ کے اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کمر کا ابھار۔ اس کمر کے ابھار پر بھی میں نے دیکھا تو اس میں کچھ بے تکی سی لائنیں اور بے ہنگم سی لائنیں پائی جاتی ہیں اور بے ربط نشانات سے ہیں۔ یہ عمومی طور پر خواتین کے مختلف جو امراض ہوتے ہیں، مخصوص امراض، ان کی بھی نشاندہی کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ان کے رحم یا گردوں کے امراض کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان میں کوئی ورم یا سوزش وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی دل کی لائن دیکھی جائے تو یہ ان کی دل کی لائن ہے، اس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ پایا جاتا ہے، جو اس بات کی ان کے ضعف قلبی کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی دل جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، اس کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اگر کامیابی کی لائن دیکھی جائے تو یہ یہاں سے اس جگہ سے نکل رہی ہے، جسے ہم عمومی طور پہ مریخ منفی کہتے ہیں۔ تو مریخ منفی سے اگر کامیابی کی لائن نکل رہی ہو تو یہ لکیر مصائب و مشکلات کے بعد کامیابی حاصل ہونے کی مظہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ان کی قسمت کی لائن کا وسط سے نکلنا اور یہ کامیابی کی لائن کا مریخ منفی سے نکلنا، یہ تھوڑی سی پریشان تھیں، تو انہیں بہرکیف پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمانے والی ہے۔ تو خاص کر یہ جو کامیابی کی لائن ہے یا جسے ہم شہرت کی لائن کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نے چینل پہ دی ہوئی ہے۔ یہ اگر مریخ منفی کے ابھار سے نکلے تو یہ لوگ جو ہیں اپنی مشکلات کے بعد جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مختصر سا تجزیہ تھا جو میں نے کچھ مصروفیت کی بنا پر زیادہ تو ان کا ہاتھ ریڈ نہیں کیا، لیکن ایک مختصر سا تجزیہ ضرور پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ انہیں کافی معلومات اس سے ملی ہوں گی اور آپ لوگوں کو بھی اس سے کافی معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔